اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ غالباً 2 ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا جس میں نے بہت سے عوامل کو کھولنے کی کوشش کی، نشاندہی کی کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا، بد اتفاقی، لا علاج بیماریاں، رزق کی بندش، رزق کی تنگی، اسی طرح بچیاں ہیں تو رشتوں کی بندش، اور اگر بیٹے ہیں تو وہ پڑھ گئے ہیں لیکن کوئی روزگار نہیں ہے، اور پھر آخر میں کیا کہ اولاد کی نافرمانی۔ تو جو عوامل ان تمام پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں، وباؤں کو گھر میں لے کے آنے میں کار فرما ہیں، ان کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ ہمارا بیت الخلاء میں سنت سے ہٹ کے جانا اور سنت سے ہٹ کے باہر یعنی استعمال کرنے کے بعد باہر آنا۔ پھر میں نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ یہ جو تمام بیماریاں یا تمام بلائیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جس طرح جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ گھروں میں لڑائیاں ہیں، بد اتفاقی ہے، جادو ہے، بندش ہے، رزق کی تنگی ہے، عورتیں ہیں تو وہ بانجھ ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، اگر رشتے ہوتے ہیں تو نباہ نہیں ہوتا، نباہ ہوتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے تو اولاد آگے نافرمان ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو بلائیں ہیں یا یہ مصیبتیں ہیں، ان کا منبع کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی۔ یہ سب کچھ جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ نیگیٹو انرجی کی وجہ سے۔ اور نیگیٹو انرجی کا جو منبع ہے یعنی جو ذریعہ ہے سب سے بڑا، وہ کیا ہے؟ گناہ۔ ہمارے کیا ہے؟ گناہ۔ اور اس کے بعد نیگیٹو انرجی کا جو سورس ہے یعنی منبع ہے، وہ کیا ہے؟ بیت الخلاء۔ کیونکہ بیت الخلاء شیاطین کا گھر ہے، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، اور شیاطین کا گھر کیا ہے؟ بیت الخلاء۔ تو شیاطین کیا ہیں؟ سراپا شر ہیں، سراپا شر ہیں۔ تو اس شر کے ساتھ جس کا جتنا تعلق بڑھتا جائے گا، اتنے ہی اس کے اندر نیگیٹو انرجی یعنی اتنا ہی اس بندے کے اندر شر کا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا جائے گا۔ تو جب شر کا عنصر غالب ہوگا یعنی نیگیٹو انرجی اس بندے کے اندر آئے گی، تو کیا ہوگا؟ وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جائے گا، بیمار رہنا شروع ہو جائے گا، غصہ آئے گا، چڑچڑا پن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کو رزق کی تنگی آئے گی، بات بات پہ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اگر وہ فیملی پوری متاثر ہو جاتی تو جس طرح میں نے پھر کہا کہ گھر میں لڑائیاں ہوں گی، مار کوٹائیاں ہوں گی، رزق کی تنگی ہوگی، لا علاج بیماریاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یا بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ میں مسائل ہوں گے، بچے ہیں تو ان کے ساتھ مسائل ہوں گے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے دور ہوگی، اور زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوتی جائے گی۔ اس کا انحصار کس کے اوپر ہے کہ متاثرہ خاندان کے اندر نیگیٹو انرجی کی سطح کیا ہے، کہ کتنی نیگیٹو انرجی ہے۔ پہلی نیگیٹو انرجی جو پیدا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور دوسری کیا ہے کہ نیگیٹو انرجی ہمیں وہاں ملتی ہے جہاں شیاطین کا گھر ہوتا ہے، یعنی جس طرح بیت الخلاء ہے وہ شیاطین کا گھر ہے، یا گھر ہے کوئی جگہ ہے وہ ناپاک اور گندی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے بھی ہمارے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی۔ جب میں نے یہ بیان کیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو پامال کر کے آپ زندگی گزاریں گے، آپ بیت الخلاء میں جائیں گے اور سنت کا لحاظ نہیں رکھیں گے کہ کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے باہر نکلنا ہے یعنی واپس آنا ہے، تو کیا ہوگا کہ شیاطین کا وہ گھر ہے، وہ تمہاری اپنی نظروں سے تمہیں چیر کے رکھ دیں گے، یعنی نیگیٹو انرجی تمہارے اندر بھر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم بیمار ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ ہماری عورتیں جو بیمار ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کس بات کی وجہ سے؟
کہ اپنے کپڑے جو ہے وہ بیت الخلاء میں لٹکاتی ہیں، اپنے انر ویئرز جو ہے وہ بیت الخلاء میں لٹکے رہنے دیتی ہیں، پھر وہیں سے رات کو پہن لیے یا 2-2 4-4 دن وہ لٹکے رہتے ہیں۔ پھر بعض گھروں کے اندر بیت الخلاء یعنی آج کل جو واش رومز بن رہے ہیں ان کا ڈریسنگ بھی اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ تو وہ بیان سن کے بہت سے لوگوں کی الحمدللہ لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ میسج بھی کیا کہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے ہمارے بیت الخلاء بھی اس طرح ہے کہ ڈریسنگ اندر ہے، اب ہم وہ کپڑے کہاں اٹھا کر لے جائیں؟ ہمارے تو ٹاول بھی اندر ہوتے ہیں تو ہم کہاں اٹھا کے لے جائیں؟ میں نے کہا اٹھا کے کہیں نہیں لے جانا ہے، اپنے آپ کو مدینہ لے کر جاؤ، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لے کے جاؤ، پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا کرنا ہے اور ان کو کہاں لے کے جانا ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہنے سے تو رہا کہ دیواریں کھڑی کر دو، دیواریں چن دو، جب حضور کی زندگی پڑھو گے پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے غلط کام کیا ہوا۔ جو ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ہے، بندش ہے، بداتفاقی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، یہ اس کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں، اور ہم ڈال رہے ہیں کہ ہماری پھوپھی نے کر دیا، ہمارے شریکے نے کر دیا، ہمارے ہمسائے نے کر دیا۔ پھر اس سے پہلے میں نے ایک بیان کیا، اس کے اندر بھی میں نے بیت الخلاء کے حوالے سے بھی باتیں کی، اور پھر میں نے نشاندہی کی کہ عورتوں کے بیمار رہنے کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سے پہلی میں نے ابھی بتا دی بیت الخلاء کا غلط استعمال، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، یعنی مرد و زن ہیں، اور دوسری جو وجہ جو سب سے اہم ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ عورتوں کے ناخن، عورتوں کے ناخن، اتنے بڑے ناخن، یعنی ہمارا جو یہ ناخن ہے جتنا بڑا ہوا اتنا اور آگے بڑا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے غیرت والے مرد ہیں جو اپنی عورت کے ہاتھوں کا پکا ہوا جو کھانا ہے وہ کھا لیتے ہیں، روٹیاں کھا لیتے ہیں، کیسے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے غلاظت کے بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھانا، اور کیسی وہ بے شرم عورتیں ہیں جن کو ذرا بھی یہ حیا نہیں آتی، کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ کبھی انسان کو شرم آ جاتی ہے اپنے ہاتھوں کو یہ دیکھ کے کہ یہی ہاتھوں کے ساتھ، انہی ناخنوں کے ساتھ میں اپنا پخانہ صاف کرتی ہوں، میں استنجا کرتی ہوں۔ اگر بچوں والی ماں ہے تو وہ اپنے بچے کی پوٹی صاف کرتی ہے، بچے کا استنجا کرتی ہے، اس کو صفائی کرتی ہے، پیمپر بدلتی ہے، نجاست میں ہاتھ لگتے ہیں۔ تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہی ہوں؟ یہ کون سی میری اپنی خامند کے ساتھ محبت ہے یا اپنے معصوم بچوں کے ساتھ محبت ہے؟ لیکن بات تو اللہ والے وہی ہو جاتی ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب بندہ دین سے ہٹ جاتا ہے اللہ مت ہی مار دیتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، کھانے والوں کی بھی مت ماری ہوئی ہے اور کھلانے والوں کی بھی مت ماری ہوئی ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکل رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کے ناخن لمبے لمبے بڑے بڑے ہیں، ان کے گھروں کے اندر نچاکی ہوتی ہے، بد اتفاقی ہوتی ہے، جنات شیاطین چمٹے ہوتے ہیں۔ پھر یہی خواتین جو ہے ڈپریشن کا مریض ہوتی ہیں، اور انہی خواتین کے اندر طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ جن خواتین کے اندر جتنی نیگیٹو انرجی ہوگی اس کا خامند اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرے گا، کیونکہ وہ ریپلشن ہوگی۔ بجائے کہ ان کے اندر محبت ہو، نیگیٹو انرجی کے دوسرا کیا ترجمہ ہوگا؟ نفرت آئے گی۔ تو عورتیں کیا کہتی ہیں؟ میرے پہ تعویذ ہو گئی ہیں، وہ وظیفہ پہ شروع ہو جاتی ہیں کہ بجائے کہ کمری والے کی زندگی سیکھی جائے، حجاب کیا جائے، بے پردہ بازاروں میں نہ گھوما جائے، اپنے ناخن کاٹ جائیں، اپنی پاکی کا خیال رکھا جائے۔ اللہ بولو 80% جادو کے اثرات اگر پہلے ہو بھی چکے ہیں بیانات سننے سے پہلے، جب جو ہی اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے 80% تیرے گھر کے مسئلے گھر بیٹھے ہی حل ہو جائیں گے۔ کسی پیر فقیر عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف تو 5 وقت کی نماز پڑھ اور کملی والے پہ درود پڑھ، بس 80% مسئلے جو ہے وہ گھر ہی ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ دونوں بیانات سے لاکھوں لوگوں کو نفع ہوا، لوگوں کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ جن ماں بہنوں کا ضمیر زندہ تھا انہوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت صاحب میں نے ناخن کاٹ دی، ان کی عظمت کو سلام ہے۔ دیکھیں کوئی بات مان لے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو پھر اسی طرح میں نے یہ بات بھی ایک بیان میں کہی، بلکہ اسی بیان میں جو 5-6 ماہ پہلے میں نے کیا، کہ دوسری جو وجہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی ہے، پریشانیوں کی ہے، بے برکتی کی ہے، غیر یقینی کی ہے، جادو اور بندش کی ہے،
وہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تصاویر لگی ہوئی ہیں، گھروں کے اندر تصاویر ہیں، گھروں کے اندر کتے ہیں۔ کوئی گھر شاذ و نادر ایسا ہوگا جو نئے گھر بنتے سوسائٹیز کے اندر، یعنی ایلیٹ کلاس کے گھر، کسی کوٹھی میں آپ چلے جائیں، ہر کوٹھی کے ٹی وی لانچ کے اندر ان کی شادی کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، شادی کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ اب یہ وبا اتنی پھیل گئی ہے کہ اب چھوٹے گھر جو عام لوگ ہیں، غریب طبقہ بھی ہے، انہوں نے بھی اپنے بیڈ پہ یہ جی میرے دادا کی تصویر ہے، یہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، یہ ان کی تصویر ہے، یہ میرے مرشد سائیں کی تصویر ہے۔ بھائی مرشد کی تصویر ہو، چاہے دادا کی تصویر ہو، چاہے ابا کی تصویر ہو، چاہے محبوبہ کی تصویر ہو، بات تصویر کی ہو رہی ہے، بات دادا پر دادا کی نہیں ہو رہی، بات مرشد اور محبوب کی نہیں ہو رہی۔ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں شیاطین ہوں گے، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں شیاطین ہوں گے۔ تو جس گھر میں بھی شیاطین ہوں گے وہاں برکت ہوگی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، وہاں جادو ہوگا، وہاں بے برکتی ہوگی، وہاں لا علاج بیماریاں ہوں گی۔ پھر اگلی بات میں نے جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ گھروں کے اندر بچوں کو کھیلنے کے لیے بھالو دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس بیان کو سننے کے بعد بہت سے گھروں سے میسج آئے، حضرت صاحب ہم نے بیان سنا، ہماری آنکھیں کھلی، آدھی رات کو بیان سننے کے بعد، یعنی رات کو 2-2:30 بجے بیان سنا ہے، تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہماری ماں بہنوں کو ایسی توفیق دی، غیرت دی، انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت صاحب جو نشاندہی کر رہے ہیں صحیح۔ آدھی رات کو انہوں نے بھالو وغیرہ اٹھا کے باہر جا کے گیٹ پہ پھینک دیے، اور پھر اس ڈر سے مجھے میسج کیے، حضرت صاحب ہم نے گھر سے تو نکال دیے ہیں، گیٹ پہ کوڑے والی جگہ پہ پھینک دیے ہیں، اب یہ صبح تک تو یہاں پڑے رہیں گے، تو صبح جب کام کرنے والے وہ یعنی سویپر آئے گا یا کوڑا اٹھانے والا جو بھی نظام ہے وہ آئیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے، تو اب رات کو تو خیر ہوگی۔ میں کہا ہاں اب خیر ہے، کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اللہ ارادوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب آپ نے گھر سے دھکیل کے بھالو نکال دیے ہیں، گڑیا نکال دی ہیں، یا اس طرح کی اور جو تصاویر تھیں یا اور کھلونے تھے، جس طرح پیانو ہے، آج کل ہر چوتھے گھر کے اندر بچوں کو دیا ہوا ہے پیانو، یا موسیقی والے جو آلات ہیں، تو اللہ بولے یہ چیزیں جب گھر میں ہوں گی تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پہ جادو کرو، وہاں تو شیاطین آئیں گے، شیاطین ٹوٹیں گے، تو جب شیاطین ٹوٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں جادو بھی ہوگا، وہاں لڑائیاں بھی ہوں گی، وہاں لا علاج بیماریاں بھی ہوں گی، وہاں رزق کی تنگی بھی ہوگی، وہاں بے برکتی بھی ہوگی۔ تو جنہوں نے وہ 2 بیانات سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، ان کی عظمت کو سلام، اللہ رب العزت انہیں بھی استقامت عطا فرمائے اور ہمارا کہا سنا بھی قبول و منظور فرمائے، ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون زندگی عطا فرمائے۔ صرف میں ایک بات آپ کے صرف ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہہ کے تو آج 2-3 باتیں مزید اصلاح کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کی انشاءاللہ آنکھیں کھلیں گی اور وہ اس بات کا اقرار کریں گے، حضرت صاحب اگر آپ یہ باتیں پہلے کہہ دیتے تو ہم اجڑتے نہ۔ جس طرح رجت والے کہتے ہیں نا، آج تلاش چینل والے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ ہمیں پہلے مل جاتے تو ہمیں یہ اجڑنے سے بچ جاتے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پہلے مل جاتے تو آپ کی جیب میں بھی کوئی پیسہ ہوتا اور دل میں کوئی ایمان کی رتی ہوتی، آپ بھی تو مجھے اس وقت ملے ہیں جب پلے آپ کے کرایہ نہیں ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات اتنی سے سمجھانے کے لیے گھنٹہ بیان کرنا پڑتا ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جب اللہ نے ملانا تھا وہ ملا دیا۔ اب دیکھیں یہ بیان کو ابھی جو دوسرا بیان میں نے کیا بیت الخلاء کے اوپر، یا بیت الخلاء کے جو مضمرات ہیں اس کے اوپر 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا۔ حضرت جی السلام علیکم، حضرت جی میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل کیا، میں نے ٹوائلٹ میں سنت طریقے سے جانے اور آنے کے بارے میں سنا، یعنی بیان میں جو میں نے بتایا کہ سنت کے مطابق جانا ہے اور سنت کے مطابق آنا ہے، تو وہ خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنت کے مطابق جانا اور آنا شروع کیا۔ ٹوائلٹ میں جب جاتی تھی دعا تو میں پڑھتی تھی، لیکن سنت طریقے سے نہیں جاتی تھی، یعنی خیال نہیں رکھنا، اپنے ستر کا خیال نہیں رکھنا، سر ڈانپنا نہیں ہے، دایاں پاؤں رکھنا ہے یا بایاں پاؤں رکھنا ہے اس کا خیال نہیں ہے، یعنی یہ سب چیزوں کا خیال کیا، اور بیٹھنا سنت کے طریقے استنجا کرنا ہے اس کا خیال کیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے سنت کے مطابق
بیت الخلاء جاتے ابھی چند دن ہوئے تو مجھے 7-8 سال سے بواسیر تھی. مجھے 7-8 سال سے کیا تھی؟ بواسیر تھی. میں نے صرف 3 دن سنت مطہرہ پہ عمل کیا ہے، یعنی بیت الخلاء جانے کی سنت، بیت الخلاء کے اندر کی سنت، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی سنت، یعنی بیت الخلاء سے جڑی جتنی بھی سنتیں ان کا اہتمام کیا ہے. 7-8 سال سے مجھے بواسیر تھی. 3 دن میں نے کملی والے کی غلامی کی ہے، اللہ نے مجھے خلاصی آزادی عطا فرما دی ہے، صرف 3 دن. تو اللہ والو اب یہ مزید آگے ہے. الحمدللہ اب میری بواسیر 90% ٹھیک ہو چکی ہے، 90% ٹھیک ہو چکی ہے. اب اس کو مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی کامن سینس بھی ہے کہ اللہ والو جس بندے کو بھی، مرد ہو عورت ہو، جس کو 7-8 سال سے بواسیر ہو، اس نے کون سا علاج نہیں کیا ہوگا یا کروایا ہوگا. بات سمجھ آتی ہے نا؟ یہ انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں وہ بیچارے نہیں گئے ہوں گے اور کون سا علاج ایلوپیتھک ہے، حکمت ہے، ہومیوپیتھک ہے، جہاں بھی کسی نے بتایا ہوگا، ٹوٹکے ہیں، سب کچھ انہوں نے کیا ہوگا. لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس کا عارفانہ ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں. تو کامیابی کس میں رکھی ہے؟ غلامی رسول میں. اب اللہ وہ 7-8 سال میں جتنا بھی علاج کروایا، لاکھوں روپیہ برباد کیا، اور جو تکلیف بواسیر کی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، جس کو ہے اسی سے پوچھو کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ تو پھر ویسے عورت ذات ہے. تو اب تکلیف بھی برداشت کی، پریشانی بھی برداشت کی، 7-8 سال زندگی کے برباد ہوئے، لیکن آرام کہاں سے آیا ہے؟ مدینے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے پہ گھر بیٹھے آرام آ گیا، نہ ہنگ لگی نہ پڑکری. شافعی کا ایک بیان سنا ہے، اللہ نے کرم کر دیا. تو یہی اللہ والو بات میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے. کامیابی وظائف پڑھنے میں نہیں ہے. وظائف تب نفع دیں گے پہلے غلامی رسول میں آئیں گے، پھر ہو سکتا ہے وظائف کی ضرورت نہ پڑے، بس تو ہاتھ اٹھائے، تیرے ہاتھ اٹھانے ہی کافی ہو جائیں. پھر اللہ ایک وقت وہ بھی لے کر آتا ہے کہ زبان سیف الرحمن بن جاتی ہے، جو منہ سے نکل جاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے. پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ جو دل میں آتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے، ہاتھ بھی اللہ اٹھانے نہیں دیتا. یہ تو اس کا تو انحصار ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ جتنا تعلق قریب ہوتا جائے گا، یعنی گہرا ہوتا جائے گا. اور تعلق قریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ جتنی حضور کی غلامی ملتی جائے گی، جتنے آپ غلام بنتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ کے آپ کے اوپر کرم ہوتا جائے گا. یہ اب تک جتنی میں نے باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں میں نے سم اپ کی ہیں، سمری ہے، خلاصہ ہے جو پہلے 2 بیانات ہو چکے. آج آگے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے گھروں کے اندر بداتفاقی ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، جادو ہے، بندش ہے، رزق کی تنگی ہے، بالخصوص بلوچ صاحب بولو نہیں، بالخصوص زور دے کے، بالخصوص جو بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں بچیاں نہ بیٹھی. شاذ و نادر ہے کوئی گھر ہوگا. اگر 10 گھروں کے بعد ایک گھر آ بھی گیا تو وہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں رونا ہے. اور اگر 10 گھروں کے بعد ایک گھر یا 10 گھروں میں سے ایک گھر میں بچیاں بیائی بھی گئی ہیں تو ان کی کوئی ایک طلاق لے کر آگے بیٹھی ہوئی ہے، بیوہ ہو کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، لڑ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، سوئی وہیں کی وہیں ہے. بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بڑا دکھ اور غم ہے کہ بیائی بھی اور بسی نہ. ٹھیک ہے، ایک بات. پھر اگلی بات دوسری کہ خواتین کے اندر یعنی بچیوں کے اندر ہارمون کا اتنا مسئلہ ہے. قاری صاحب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری صاحب میرے پاس آئے، آ کے رو رہے تھے. کہتے ہیں کہ 6 سال کی بچیاں آتی ہیں. کتنے سال کی؟ 7 سال کی بچیاں آتی ہیں کہ جی ان کے ایام شروع ہو گئے.
اب ماں باپ اتنے پریشان ہیں کہ 6-7 سال کی بچی کو تو اپنے کپڑے پہننے اتارنے نہیں آتے، وہ اس نظام کو کیسے سنبھالے گی یا لے کے چلے گی یا سکول چلے گی؟ اب یہ بات سوشل میڈیا پہ جائے گی تو مائیں جو ہے وہ ڈھائیں مار مار کر روئیں گے، حضرت صاحب یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ 8-9 سال تو عام ہو گیا ہے، 9-10 سال تو عام ہو گیا ہے، 6-6 سال 6.5 سال 7-7 سال کی بچیاں آ رہی ہیں کہ ایام کا مسئلہ۔ پھر جب بڑی ہو گئی، یعنی اب بیانے کا وقت آ گیا تو ایام بند ہو گئے، ایام بند ہو گئے۔ اب ایام جب بند ہوئے ہیں تو اس کا نقصان اب کیا ہو رہا ہے کہ جسم پھول رہا ہے، جسم کے اوپر بال آ رہے ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے وہ دانے نکل رہے ہیں، چہرے کے جو نقش ہیں وہ بھدے ہو رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، اور موٹاپا الگ ہو رہا ہے، یہ اتنا دھڑ جو ہے یہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، بے ہنگم جو ہے وہ جسم بن گیا ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے کہ جب بیانے کا وقت آیا ہے تو جو قدر و قیمت اب لگنی ہے وہ قدر و قیمت ہے نہیں ہے۔ پھر نیگیٹو انرجی جسم کے اندر اتنی گئی ہوئی ہے کہ پیسے کے زور پہ چمک کے اوپر کوٹھی بنا کے، گاڑیاں دکھا کے، میک اپ کرا کے بیائی تو جا سکتی ہے، بسائی نہیں جا سکتی۔ یہ بات ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ماں باپ کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوٹھی ہوگی تو بچی بیائی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی بیاہ لی تم نے، ہمارے پاس گاڑی ہوگی تو گاڑیوں والے رشتے آئیں گے، بچی بیاہ لیں گے، ٹھیک ہے بھائی بیاہ لو، ہم فلان جگہ سے میک اپ کروائیں گے، برائڈل میک اپ کروائیں گے، یعنی دلہن کا اتنے لاکھ روپیہ دے کے کروائیں گے تو یہ خوبصورت بنے گی، تو کیوں نے منہ نہیں دھونا؟ جو وہ 3 ڈبے روغن کروا کے لوگوں کو دو گے تو کیا اس نے گھر جا کے منہ نہیں دھونا؟ وہ نیچے سے جو زنگ والا ڈبہ نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس ڈبے کو جب سارا زنگ لگا ہوگا، اللہ بولو زنگ والا ڈبہ پھر کون لیتا ہے؟ تو وہ ان کے دل میں کیا ہوگا؟ پہلے دن سے نفرت آ جائے گی۔ جب اتنی نیگیٹو انرجی ہوگی، اتنی نیگیٹو انرجی ہوگی، وہ آپ نے اپنی عمارت سے، اپنی چمک سے چھپا تو دی، کوٹھیاں دکھا کے چھپا دی، گاڑیاں چمکتی ہوئی گاڑیاں دکھا کے چھپا دی، اس کو اچھی جگہ پہ میک اپ کروا کے دلہن بنا کے سجا کے اس نیگیٹو انرجی کو چھپا دیا، تو اللہ بولو جب گھر جا کے اکٹھے رہنا ہے، جب اس کی نیگیٹو انرجی اس خامد کے اوپر پڑے گی تو دونوں ہی جب نیگیٹو انرجی والے ہو جائیں گے تو وہ اس کو نہیں برداشت کرے گا، وہ اس کو نہیں برداشت کرے گا، بس پھر وہ آن جانی ہے، بس جانا ہے، اور جنہوں کہتے ہیں کہ آئی لو۔ تو یہی اللہ والو آج ہو رہا ہے کہ 4 ہفتے بعد طلاق، 3 ہفتے بعد طلاق، 2 ہفتے بعد لڑکے واپس آ گئے، 6 ہفتے بعد لڑکے واپس آ گئے۔ اب کچہریوں میں جائیں، فیملی کورٹس میں جائیں، اب سر پکڑ کے رہ جائیں گے، یار اتنا اچھا رشتہ، لوگوں کو رشتے نہیں ملتے، ان کو کیا مصیبت آ گئی ہے کہ یہ طلاقیں مانگ رہے ہیں، خلا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ والو پیچھے کہانی کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی، نیگیٹو انرجی، گناہوں کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، انسانوں کی نظر بد اور حسد کی نظروں کی وجہ سے، حسرت کی نظروں کی وجہ سے، اس لیے سارے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ وگرنہ اللہ والو کوئی ایک آدھ گھر میں ہو گیا، جو جس طرح پہلے نظام تھا، آج سے 50-60 سال پہلے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، بچے بڑے ہوتے تھے، روزگار بھی مل جاتا تھا، بیائی بھی جاتے تھے، بچیاں بھی بیائی جاتی تھی۔ اب بچیاں ہیں تو رشتہ نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو بستی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، یعنی ماں باپ بیانے کے بعد 20 سال 25 سال بھی زندہ ہیں، وہ اتنے کہ ذلیل ہو جاتے ہیں ان کو بساتے بساتے۔ یعنی بیانے کا کیا مطلب ہم لیتے ہیں کہ یہ ہمارے فرض ادا ہو گئے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے فرض ادا ہو گئے، ہمارے فرض ادا ہو گئے، ہمارے فرض ادا ہو گئے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثریت گھروں میں فرض نہیں ادا ہوتے، بلکہ وہ بیلنے میں، جسے کہتے ہیں اپنا ہاتھ دے بیٹھتے ہیں، کہ وہ ایسا ماں باپ بیاہ کے پھنس جاتے ہیں کہ یہاں آ کے پھر ماں باپ یہی بیچارے روتے ہیں کہ ہم تو بیاہ کے پھنس گئے، اس سے تو اچھی تھے کہ بیاہتے ہی نہ، اس سے تو اچھے تھے کہ بیاہتے نہ۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے وہ 2 بیانات سنیں گے اور پھر آپ آگے آج کی باتیں سنیں گے، ان تینوں کو اکٹھا جب جوڑ کے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ 80% مسئلہ آپ کا گھر بیٹھے حل ہو جائے گا۔ اللہ والو ہمارے گھر میں عورتوں کے پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ مرد، نیگیٹو انرجی ان کے اندر آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے
جو پہلے بیانات میں بتا چکا ہوں وہ علیحدہ ہے، آج آگے جو بات شروع کر رہا ہوں، یعنی جو تیسری قسط ہے اسی موضوع کی، وہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا، دین سے دور ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کون سا مرد ہے یا کون سی عورت ہے جو دن میں 1-2 مرتبہ کپڑے نہیں بدلتے؟ دیکھیں، آپ صبح اپنے کاروبار پہ گئے ہیں تو کپڑے بدلے، شام کو واپس آئے تو کپڑے بدلے، سونے والے پہن لیے، اگر کوئی محنت مزدوری کی ہے تو پسینہ آ گیا تو آپ نے بدل لیے۔ اب کئی بار میں دن میں 3 دفعہ کپڑے بدلتا ہوں۔ کلینک پہ گئے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے وہ خون کے چھینٹے پڑ گئے تو مجھے فوراً بدلنے پڑتے ہیں، وہ ناپاک ہو گیا، اب اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، بدلنے پڑتے ہیں۔ پھر خانقاہ آئے، پھر نہائے، پھر کپڑے بدل لیے۔ اب یہ 2-3 بار بدلنا تو میرا معمول ہے، یعنی تقریباً ہر دوسرے دن مجھے 3 بار بھی کرنے پڑتے، نہیں تو 2 بار تو ہر کوئی کرتا ہے۔ صبح آپ اپنے آفس کے، کلینک کے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے پہنیں گے، اور رات کو آ کے جو سونے کا لباس ہے وہ آپ استعمال کریں گے۔ یہ تو لباس ہو گیا۔ پھر وہی پچھلا مضمون یا پچھلا بیان کہ جتنی بار ہم بیت الخلاء جائیں گے اتنی بار ہمارا ستر کھلے گا، اتنی بار ہمارا ستر کھلے گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے دور ہوں گے تو اللہ والوں کیا ہوگا کہ ہم جانوروں کی طرح شلوار اتاریں گے تو بدل لیں گے، جانوروں کی طرح قمیض اتاری اور بدل لی۔ عورتوں کے، مردوں کے بیمار ہونے یا ان کے اندر نیگیٹو انرجی کا انڈکٹ ہونا، یعنی نیگیٹو انرجی ان کے اندر جو ہے وہ بھرے جانے کا جو اگلا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ کپڑے بدلتے ہوئے احتیاط نہ کرنا۔ جب ہم کپڑے بدلتے ہیں، ابھی دیکھیں میں نے نشاندہی کی تو آپ کے چہرے اتر گئے ہیں، کبھی کپڑے بدلتے ہوئے کپڑے بدلنے کی دعا پڑھی ہے؟ بس اب آپ دیکھیں کہ آپ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ حال ہے، تو جو بے دین معاشرہ ہے جن کو دین سیکھنے کا یا موقع نہیں ملتا، جو عورتیں ہیں جس طرح عورتوں کو پاکستان میں دین سیکھنے کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر 1% بھی نہیں ہم کہہ سکتے، تو جب مردوں کے پاس، آپ لوگوں کے پاس دین کی یہ حالت ہے تو آپ کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ دیکھیں، صبح اپنے کپڑے بدلے تو سنت کے بغیر، رات کو بدلے تو سنت کے بغیر، بیت الخلاء میں جتنی بار بھی گئے تو وہاں ستر جو وہ کھولا تو سنت کے بغیر کھولا اور سنت کے بغیر بند کیا، یعنی سنت کے مخالف سارا دن ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ جب ہم ستر کھولتے ہیں یعنی شلوار اتاری یا قمیص جو ہے وہ اتاری اور ہم نے دعا نہیں پڑھی، ہمارا کدھر خیال ہوتا ہے سارا تو کوئی انسان نہ دیکھ لے تو ہم اس کے لیے کنڈی بھی لگاتے ہیں، دروازہ بھی بند کرتے ہیں، یا کوئی پردہ ہو تو اس کے پیچھے اس کی اوٹ میں جو ہے کپڑے بدلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ من الجنت والناس، کہ جو شر ہے وہ جنات میں بھی ہوتا ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ انسانوں کی جو نظر ہے وہ بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور اگر اونٹ ہو تو اس کو ہنڈیے میں اتار دیتی ہے، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جنات کی نظر کیا ہوگی، جنات کی نظر کیا ہوگی۔ اللہ جب ہم لباس بدلنے کی دعا پڑھے بغیر جب لباس بدلتے ہیں، یعنی ستر کھول دیتے ہیں، تو شیاطین کی نظریں ہمیں چیرتی ہوئی جاتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ادراک اس کا دلواتا ہوں، یہ میں کو احساس دلواتا ہوں۔ اللہ نہ کرے بد نظری، یعنی ہے تو یہ بری بات، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی کپڑے بدل رہے ہو، جس طرح آج کل مرد ہیں، باہر دیکھیں اتنی بڑی سفید داڑھی ہوگی، عورتیں جا رہی ہیں وہاں تک ان کی نظریں چھوڑ کے آئیں گی جہاں تک وہ عورت اوجھل نہیں ہو جاتی۔ یہ بے شرمی تو آپ دیکھتے ہیں نا، ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر جگہ اتنی کہ بد نظری اور عجیب بد نظری، یہ ہمارے اس ساؤتھ ایشیا کے اندر، یعنی عورت کو تو چھوڑتے نہیں، کہتے ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ نظر سے 2 ٹکڑے کر دیں پکڑ کے۔ نوجوان بھی ہیں، بابے بھی ہیں، ہر بندہ اس کام پہ لگا ہوا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں،
ہو سکتا جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہی میری ماں بہن جو ہے وہ، لیکن نہیں خیال آتا۔ اب دیکھیں، اب مرد ہو کے یا انسان ہو کے عورت کو کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ ہوس بری نظروں سے، چیرتی ہوئی نظروں سے۔ ابھی اس عورت نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، ابھی اس عورت نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو مردوں کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ چیرتی جاتی ہیں۔ اگر وہی عورت ان مردوں کے سامنے اپنی شلوار بدلنا شروع کر دے یا اپنی قمیص اتار کے بدلنا شروع کر دے تو مردوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نظروں کے اندر سے جو نیگیٹو انرجی نکلے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ اب سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس کو آپ لے کر آئیں شیاطین کے اوپر۔ اب یہ والا مسئلہ عورت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کپڑے تو ہم گھر میں بدلتے ہیں، لیکن جب ہم لباس بدلنے والی بدل سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے مسنون، جب وہ دعا نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ شیاطین ہمیں ایسے دیکھیں گے جیسے مرد عورت کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی 1000 گنا تیز نگاہوں سے، تکھی نگاہوں سے، ہوس بری نگاہوں سے۔ تو اللہ جب انہوں نے عورت کو بھرنا دیکھا، مرد ہے تو جو مادہ جنات ہیں انہوں نے مرد کو دیکھا، اس کے مخصوص حصوں کے مرد کو دیکھا، تو بس کیا ہوتا ہے، وہ مادہ جنات مردوں کے اوپر عاشق ہو جاتی ہیں اور جو جنات ہیں وہ عورتوں کے اوپر عاشق ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ایسے چمٹ جائیں گے کہ بس پھر وہ جاتے نہیں ہیں۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے آج کل؟ اللہ والوں، گھر گھر کے اندر اب مردوں کے اندر کیا ہے کہ سپرم کاؤنٹ پورا نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، سپرم کاؤنٹ پورا نہیں ہے، جرثومے ہیں کمزور ہیں، عورتیں ہیں ان کے کیا ہے کہ ایگز نہیں بن رہے، اووا نہیں بن رہا، انڈے نہیں بن رہے، جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ ان کے ایام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ پھر اللہ والو کوئی گھر شاذ و نادر بچا ہوگا، کوئی گھر شاذ و نادر بچا ہوگا جس گھر کی کسی ایک عورت کے ساتھ جنات ہم بستری نہ کرتے ہوں۔ صرف مسئلہ کیا ہے کہ ایک حیا ہے، ایک حجاب ہے، وہ عورتیں بتا نہیں سکتی، وہ بتا نہیں سکتی۔ میں نے ایک چھوٹا سا بیان کیا، اس کے اوپر لاکھوں لوگوں نے کومنٹس کیے، یعنی اس کو دیکھا، کومنٹس کیے۔ اب آپ دیکھیں جن عورتوں نے کومنٹس کیے انہوں نے ہمت کر کے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ جو واٹس ایپ پہ آیا وہ الگ ہے، تو کتنی ایسی عورتیں ہوں گی انہوں نے سن کے عمل شروع کر لیا کہ ہم نے ضرور یہ بتانا ہے کسی کو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں یہی ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عورت ہے جس کے ساتھ جنات ہم بستری کر رہے ہیں، وہ کیا اپنے خامد کو بتائے گی، اپنے بھائی کو بتائے گی، اپنے باپ کو بتائے گی، اپنے بیٹے کو بتائے گی؟ یہی 4 رشتے ہیں نا، تو بتاؤ ان میں سے کس کو وہ بتا سکتی ہے؟ تو وہ عورتیں اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ وہ عورت مرد کے قابل نہیں رہ جاتی، اس عورت کے اندر اپنے خامند کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ شیاطین اس عورت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کا خامند اس کے قریب ہو، پھر اس خامند کے دل میں وہ نفرت ڈالتے ہیں۔ بیوی کی علیحدہ نفرت ڈال لیں گے، خامند کے دل میں نفرت ڈال دیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے گھر ٹوٹتے جا رہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، انہوں نے جہیز اچھا نہیں دیا تھا، انہوں نے کھانا اچھا نہیں دیا تھا، انہوں نے فلاں ہوٹل میں بکنگ کرانی تھی وہ نہیں انہوں نے کی، انہوں نے جہیز میں گاڑی دینی تھی، موٹر سائیکل دینی تھی وہ نہیں دی، یا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ بھائی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے نظام ہی کوئی اور ہے۔ تو بندوں کی بات کر رہی ہے، میں جنات کی بات کر رہا ہوں، تم ان کی بات کر رہے ہو جو دکھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دکھتے نہیں ہیں۔ جب جنات ان کے اوپر عاشق ہو گئے، جو مادہ جنات ہیں وہ مردوں کے ساتھ چمٹ گئی، اور جو دوسرے جنات ہیں وہ عورتوں کے ساتھ لگ گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ گھر چلیں گے، وہ گھر بسیں گے؟ وہ جنات کا 24 گھنٹے کام ہی ایک ہوگا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں نفرت ڈالنا، تاکہ یہ میرے ساتھ رہے اور یہ میرے ساتھ رہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک اتنا بڑا میسج آیا ہوا تھا، بلکہ وہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جی ہمارے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ جنات جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ اب عورتیں جو بیچاری رو رہی ہیں، عورتیں رو رہی ہیں۔ ایک خاتون نے، ماں نے روتے ہوئے میسج کیا کہ حضرت صاحب میرا بیٹا ہے 12 14 15 سال کا، جتنا یہ بیٹھا ہوا بچہ،
یعنی 17-18 سال کا ہوگا، تو یہ میرا بچہ ہے، تو وہ میں جب کمرے میں جاتی ہوں تو اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اس کو کوئی اشارہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز مجبور کرتی ہے تو وہ اٹھ کے کمرے میں چلا جاتا ہے، پھر جب ہم کمرے میں ہم جاتے ہیں تو وہ رو رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اور وہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ والو، اس چنگل سے اس بچے کو کون نکالے گا، اس نوجوان کو کون نکالے گا، یا اب وہ نوجوان جو ہے وہ اولاد کے قابل رہ جائے گا؟ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اکثر جو ہوتا ہے یعنی 95%، 90% سے لے کے 95% یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جنات ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ حضرات ہیں، آپ کسی پہ عاشق ہو جائیں تو آپ چاہیں گے میری محبوبہ کے ساتھ کوئی اور تعلق جو ہے وہ استوار کرے، تو جنات کیسے چاہیں گے؟ وہ تو بڑے جنگجو ہوتے ہیں، لڑاکے ہوتے ہیں، وسیلے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ مرد جو ہے یا تو اس کے دل میں نفرت ڈالیں گے تو طلاق دلوا دیں گے، نہیں تو مرد کو ایسا کر دیں گے کہ وہ عورت کے قابل نہ رہے، یا پھر مرد کو باہر منہ مارنے پہ مجبور کر دیں گے۔ آج اللہ والو اپنا سوشل میڈیا دیکھیں، ہمارا دارالشفا کا وہ بھرا پڑا ہے، عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں وظائف ہی اس لیے پڑھ رہی ہیں، اور پیروں کی دکانیں ہی اور خانقاہیں عورتوں کی وجہ سے چل رہی ہیں، اور وظیفہ کون سا ہے کہ میرا مرد میری مٹھی میں ہو، میرا مرد باہر منہ مارتا ہے، میرا مرد باہر منہ مارتا ہے۔ کیوں؟ مرد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دور، عورت بھی دور، تو درمیان میں کیا آگے؟ شیاطین۔ جب شیاطین آگے تو وہ تو گناہ کی طرف لے کے جائیں گے، وہ خود بھی اس کی عورت کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور مرد کو باہر لگا دیا ہے، مرد کو باہر لگا دیا ہے۔ اور اگر وہ یہ قدرت نہ رکھیں تو پھر کیا کریں گے؟ مرد یعنی میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں، اس کی جو ٹیوبز ہیں، فلوپین ٹیوبز ہیں، اس کو وہ پنچ کر دیں گے، بند کر دیں گے کہ ان بچہ پیدا کر کے دو، اب اولاد پیدا کر، اس کے ہارمون اس کی باڈی کی کیمسٹری کو ڈسٹرب کر دیں گے، بدل دیں گے۔ جب ٹاکسن باڈی کے اندر ڈالیں گے، انڈکٹ کریں گے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ عورت کے ایام کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب ایام کا مسئلہ شروع ہو گیا تو پھر بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب میاں بیوی خلوت کرتے بھی ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہیں گے، تو وہ شیاطین اپنا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو اللہ اس کی بنیاد کا کیا ہے کہ عورتوں کا، مردوں کا بغیر دعا پڑے اپنا ستر یعنی اپنا لباس جو ہے وہ بدلنا، اپنے ستر کو جو ہے وہ ننگا کرنا، اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، اب یہ بسم اللہ کہنا کسے نہیں آتا، کوئی اتنی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، محض بسم اللہ اتنی دعا ہے۔ جو ہی تم نے کہا بسم اللہ، اب تیرے اور شیاطین کے درمیان میں حجاب آ گیا، تیرے اور ملائکہ کے درمیان میں، فرشتوں کے درمیان میں حجاب آ گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے دیکھ نہیں سکتی، کوئی طاقت تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ تمام فرشتے جو اللہ نے تیرے ساتھ لگائے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، جو یہاں ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو جب فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے تو جنات رہ سکتے ہیں، جنات رہے۔ اسی طرح میاں بیوی خلوت میں ہیں تو انہوں نے لباس اتارنے سے پہلے کہا بسم اللہ، تو کوئی شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ جو ملائکہ ہیں حفاظت کے لیے بھی یا ہمارے اعمال لکھنے کے لیے بھی، وہ بھی کیا ہوں گے؟ اس چار دیواری سے، اس کمرے سے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ بولو، اللہ نے ایسا حفاظت والا نظام اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پڑھنا کتنا ہے؟ سورۃ بقرہ پوری بسم اللہ۔ ہماری ایسی ہٹ درمی بد نصیبی ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا، اتنی سی بات بسم اللہ۔ چھوٹا بچہ اس کو سکھانا شروع کر دو، عادت ڈال دو، ساری زندگی کے لیے اس ساری زندگی اس کی سکھی ہو جائے گی۔ بیت الخلاء میں گئے ہیں، اس کی دعا پڑھ لی، جب ستر کھول کے بیٹھنے لگے ہیں تو دل ہی دل میں پڑھیں بسم اللہ، کہ وہاں آواز جہر اونچی نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نہانے کے لیے گئے ہیں تو اب لباس اتارنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ ویسے معمول کے مطابق لباس جو ہے وہ بدلنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ تو آج کے بعد اس سنت کا کون کون پھر اہتمام کرے گا؟ انشاءاللہ ہم سب کریں۔ تو اللہ بولو اس سنت کو گھروں میں پہنچاؤ، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ
کہ کملیے یہ تو سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، حضرت صاحب آج کھپ رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے. لیکن آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ نے تو ابھی ہاتھ کھڑے کیا، حضرت ہمیں خود ہی نہیں پتا. آپ کیسے سمجھا دو گے؟ کیوں؟ اگر آپ گھر جا کے مبلغ اسلام بنو گے، تبلیغ کرنے لگو گے، تو وہ کہے گی تو میں نے کبھی دسیا، تو نے مجھے کبھی سکھایا ہے؟ میں مدرسے جاتی ہوں، تو خانقاہ جاتا ہے، مجھے کبھی لے کر گیا ہے؟ تو اللہ بولو مجرم آپ لوگ ہو، مجرم آپ لوگ ہو. دیکھیں نا، میں نے تو پہلے بھی عورتوں کا دفاع کیا ہے کہ پاکستان میں تو 1% بھی موقع نہیں ہے، فریکشن آف 1% ہے، 1% بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہو، سوائے وہ عورتیں جو مدارس کے اندر پڑھتی ہیں. وگرنہ تو نہ سیکھنے کا ماحول ہے، نہ شوق ہے، اور نہ مواقع ہیں. چند خانقاہیں ہیں نا جہاں پہ جس طرح آپ یہاں عورتیں آتی ہیں، یا اور چند خانقاہیں ہوں گی جہاں عورتوں کو جانے کا موقع ملتا ہے، وگرنہ تو نہیں ہے. نہ مساجد میں عورتیں جاتی ہیں جہاں مسائل کو سمجھے جا کے، نہ کوئی اور جگہ ہے جہاں جاتی ہیں. صرف وہی عورتیں ہیں جو مدارس میں پڑھتی ہیں یا دین سے وابستہ عورتیں ہیں، بقیہ تو کسی کو موقع نہیں ملتا. تو پہلی وجہ جو ہمارے گھر میں نچاکی، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، رزق کی تنگی، جادو، بندش، اولاد کا نافرمان ہونا، وہ کیا ہے کہ ہم جب ستر کھولتے ہیں تو ہم اس کی دعا بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو شیاطین جب ہمیں چمٹ جاتے ہیں تو وہی شیاطین بعد میں ہمارے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، وہی شیاطین ہمیں نظر بد لگاتے ہیں، وہی شیاطین پھر ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں، اور رات کو خوابوں میں آ کے پھوپھی کی شکل بن کے دکھاتے ہیں کہ پھوپھی نے کر دیا ہے، چاچے نے کر دیا ہے، ہمسایوں نے کر دیا ہے، تائے نے کر دیا ہے، فلاں نے کر دیا ہے. صبح اٹھ کے ہمارے دل میں ان کے لیے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ میں نے خود رات خواب میں دیکھا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ رات پہلے انہوں نے اپنی کارروائی ڈال لی، اور صبح جو ہمارے رشتے ہیں ان کو بھی توڑا دیا. تو آج اللہ والو اس لیے گھر گھر کے اندر نفرتیں ہیں، گھر گھر کے اندر نفرتیں. میرے پاس ایک فیملی آئی، وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب میرا بھائی میرے ساتھ روزانہ رات کو بدفعلی کرتا ہے. سرور صاحب جاگ رہے ہیں؟ میرا بھائی روزانہ رات کو میرے سے بدفعلی کرتا ہے، اس لیے مجھے اپنے بھائی سے نفرت ہے. جب میں نے اس کی ساری بات سن لی، پھر میں اس کو پیار سے سمجھایا. میں نے کہا بیٹے، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ظاہراً بدفعلی کرتا ہے یا خواب میں کرتا ہے؟ کہنے لگی حضرت صاحب نہیں، خواب میں کرتا ہے. تو میں نے کہا تم اس کی خواب میں کیوں نہیں آتی؟ اگر خواب میں آنا تیرے بس میں ہے تو تو بھی آ. اگر وہ آ سکتا ہے تیرے خواب میں تو اس کے خواب میں آ. کہتی میں تو نہیں آ سکتی. تو میں نے کہا جب تو اس کے خواب میں نہیں آ سکتی تو وہ تیرے خواب میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اب اللہ والو کیا تھا کہ شیاطین اس بچی کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے تو وہ شکل کس کی بناتے تھے؟ اس کے بھائی کی. اب ایک وہ بچی کو اجاڑ رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ بہن بھائیوں میں نفرتیں ڈال رہے ہیں. اب فرض کرو ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو جو بچی اجڑی تھی وہ تو اجڑ ہی گئی تھی، گھر بھی اجڑ جاتا، گھر بھی اجڑ جاتا. یعنی وہ رو کے یہی کہے کہ حضرت صاحب میں جب صبح اٹھتی ہوں نا تو مجھے بھائی سے اتنی نفرت ہوتی ہے، اور دوسرا میں اتنی شرمندہ ہوتی ہوں کہ میں آنکھ میں نہیں اپنے بھائی سے نہیں ملا سکتی. میں آنکھیں ملا مجھے شرم آتی ہے کہ رات ہم کیا کرتے رہے ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں ہم رہ رہے ہیں. تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے کہ میں ابو کو کیسے بتاؤں، بابا کو کیسے بتاؤں، ماما کو کیسے بتاؤں. یہ تو آپ نے بیان کیا تو میں نے پھر آپ کو جو ہے وہ حوصلہ کر کے یہ بات بتا دی. تو اللہ نے اس کی کاٹنی تھی، اس نے اس تباہی سے بچنا تھا تو میں نے اس کو سمجھا دیا، ساتھ پڑھنے کا بتا دیا، اللہ نے کرم فرما دیا. وگرنہ اللہ والو یہ نظام چلتا رہتا. کمواری بچی تھی، اس کی زندگی ساری برباد ہو جاتی. جس بچی کے ساتھ شیاطین صحبت کریں گے بتاؤ وہ مرد کے قابل رہ جائے گی یا اولاد کے قابل رہ جائے گی یا وہ اچھی ماں بن جائے گی؟ وہ جہاں جائے گی، جس گھر میں بھی جائے گی، اس گھر کو جا کے وہ اجاڑ دے گی. کیوں؟ وہ ساری بٹالین جو جنات کی ہے وہ ساتھ جائے گی جہاں بھی جانا ہے. تو اللہ والو جب لباس بدلتے ہوئے یا ستر کھولتے ہوئے دعا نہیں پڑھو گے تو تمہیں شیاطین کی نظر کھا جائے گی، شیاطین کی نظر کھا جائے گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ نظر بد کیا ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری حیات کا زمانہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی رسول تھے. تو آپ نے محض ابھی اتنا جسم ننگا کیا،
یعنی اپنا اوپر والی چادر اتاری، اتنا اوپر والا دھڑ جو ہے وہ ننگا ہوا. ساتھ ایک صحابی رسول کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ کے کہا بڑے خوبصورت ہو، بس اتنی بات کہی ہے. تو وہ فوراً دڑم گرے اور ان کی حالت غیر ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو؟ تم کیوں اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو؟ اپنی نظروں کے ذریعے، بد نظری کے ذریعے، کالی نظر کے ذریعے کیوں قتل کرتے ہو؟ تو اللہ بولو اب جس طرح وہ بچی نے میرے سے بات کر دی، اس کا معاملہ اللہ پاک نے فوراً رفع دفع کر دیا. اب یہ کیونکہ یہ واقعہ ہوا امت کی تعلیم کے لیے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، جس نے نظر لگائی فائل وہ بھی موجود ہے، مفعول جس پہ لگی وہ بھی موجود ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی نظر لگی تھی اس کو وضو کروایا، حکم دیا وضو کرو، اس کا پانی ان پہ ڈالا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ بولو نظر بد انسان کی ایسی ہے کہ وہ صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں. ابھی وہ لباس اتنا سا اتارا ہے، بس بدن پہ وہ گورا چٹا بدن تھا، اس پر جب نگاہ پڑی ہے اس نگاہ نے چیر کے رکھ دیا، وہ وہیں پہ دڑم گر گئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کی نظر جو ہے اتنا چیر کے رکھ دیتی ہے، تو جنات کی نظر کے اندر کتنا زہر ہوگا، شیاطین کی نظر کے اندر کتنا زہر ہوگا. آج لوگ روتے ہیں حضرت صاحب ہم نے گاڑی نہیں لی، ہمیں ہنڈانی نصیب نہیں ہوئی، ہم نے گھر نیا لیا، ہمیں ہنڈانا نصیب نہیں ہوا، ہم نے فلاں کام کیا، ہمیں ہنڈانا نصیب نہیں ہوا. بھائی تو نے نہ تو انسانوں کی نظر سے بچنے کی کوئی کوشش کی، کوئی اقدامات کیے، اور نہ تو نے جنات کی نظر سے بچنے کی کوشش کی، بلکہ جنات کی نظر سے بچنے کی کیا کوشش کرنی، تجھے شعور ہی نہیں تھا، تجھے علم ہی نہیں تھا. تو اللہ بولو آج جو ہمارے گھروں میں نعمتیں آتی ہیں، پھر وہ نعمتیں ہمیں ہنڈانی نصیب نہیں ہوتی، وہ انسانوں کی نظر کم لگتی ہے، شیاطین کی نظر زیادہ لگتی ہے. تو ادھر ہمارا دھیان نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ہم نے رویہ اختیار کر لیا ہے کہ آج کوئی گھر میں ساگ روٹی بھی کھا رہا ہے تو اس کی بھی ویڈیو تصویریں بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. گھر کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، آؤ میں آپ کو اپنے گھر کا ٹور کرواؤں. یہ ایک مستقل چینل بن چکے ہیں، یہ تو مستقل ایک کانٹینٹ ہیں، یعنی اس کے اوپر لوگ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں. یہ تو ایک ٹاپک بن چکا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساگ گھر میں پکا ہوا ہے تو وہ ہے، بارش ہو گئی ہے تو پکوڑے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز بنائی ہے، میٹھی چیز بنائی ہے، تو وہ جناب کیا ہے اس کی تصویریں لی ہیں، اس کی ویڈیو لے کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی. کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ویڈیو یا پکس جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار. تو اللہ بولے یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ہوگا، نظر کالی نظر، یعنی نظر بد جس کو کہتے ہیں، نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دے گی. سب سے زیادہ جو لوگوں کی قرب قیامت میں ہلاکتیں ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. اب آپ کو سمجھ آ گیا سوشل میڈیا اور آج کل ہمارے جو لائف سٹائل بنا ہوا، اب سمجھ آ گیا کہ آج جو لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، جادو کا شکار ہو رہے ہیں، بندش کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اللہ والو جادو نہیں ہے، وہ نظر بد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بغاوت کی ہوئی اس بغاوت کی سزا مل رہی ہے کہ ہر کام دکھایا جا رہا ہے. سوٹ لے کر آئے ہیں تو سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں، جوتا لے کر آئے ہیں سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں، موبائل لیے تو سارے زمانے کو دکھایا. تو آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ ان کو گاڑی دے دے یا گھر دے دے تو پھر وہ کیا کریں گے. کتنے یوٹیوبرز ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا ٹور کرایا، وزٹ کروایا، بعد اسی گھر میں ڈکیتی ہو گئی، لیکن کوئی باز آ رہا ہے نہیں آ رہا. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جب اتنی نظریں اپنے گھر پہ یا اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس پہ ڈلوا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. انہیں کو شعور ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے. تو پہلی وجہ میں نے کیا بتائی ہے کہ شیاطین کی نظر جب ہم لباس بدلتے ہوئے دعا کا اہتمام نہیں کریں گے ہمارے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دے گی. ایک بات. دوسری اور آخری بات، دو باتیں آج آپ حضرات کو دو نقطے دینے تھے. دوسری بات اللہ والو یہ ہے ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں جو جادو ہے، ہمارے گھروں میں جو بندش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عورتیں
کپڑا سلایا، یعنی ایک سوٹ سلایا ہے، کوئی بھی ڈیزائن، کوئی اس کا گلا بنایا یا کوئی بھی کڑھائی کرائی، کوئی لیس وغیرہ لگائی، جس طرح عورتوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کپڑے سلانے کا. اب 2 گھر چھوڑ کے ہمسائی ہے، دوست رہتی ہے، کزن رہتی ہے، اس نے کہا کہ وہ قمیض مجھے دینا، وہ میں نے بھی بنوانا ہے وہ گلا. یہ عام ہے کہ نہیں؟ سرور صاحب شرما کیوں گئے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، یہ عام سی بات ہے. بس اللہ والوں، جب تو نے اپنا کپڑا استعمال شدہ کسی کو دے دیا، تو نے کپڑا نہیں دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. عملیات کی دنیا میں تو نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. اب وہی تیری مس کی ہوئی قمیض یا شلوار، دوپٹہ، جو سوٹ آپ نے دیا ہے، وہ جس جادوگر کے پاس لے گئے، یا وہ ان کو خود بدبختوں کو کچھ پڑھنا آتا ہے، جادو کرنا آتا ہے، تو وہ انہوں نے 2 کلمے پڑھے یا تعویذ لے کر آئے ہوئے ہیں تو وہ جلایا، پانی چھڑکا، یا عامل کے پاس لے گئے تو عامل نے جو ہے اس کے اوپر عمل کیا، بعد میں انہوں نے وہ کپڑا لا کے تمہیں واپس دے دیا. بس جو ہی کپڑا تیرے گھر آئے گا اور اس کے بعد یا تو نے کپڑا پہن لیا، سارے کا سارا جادو تیرے اوپر منتقل ہو جائے گا، اس کی شدت بڑھ جائے گی. اگر تو وہ سوٹ 2 مہینے بھی نہ پہنے، وہ پڑا بھی رہے، جادو گھر آ گیا. جب یہ کپڑا دیکھیں، جس طرح اب میں نے انگوٹھی پہنی ہے، اب یہ انگوٹھی میرے جسم کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ مس ہو گئی ہے. اب یہ میں انگوٹھی کسی کو دیتا ہوں تو وہ انگوٹھی نہیں دی، میں خود چلا گیا، میں خود چلا گیا. تو اللہ والوں، اس اگلی بات جو میں آپ حضرات کو جو دوسرا نقطہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے گھر خواتین کو یہ بات سمجھانی ہے کہ کسی کو آج کے دور میں اپنی قمیض ہے، اپنی شلوار ہے، اپنا دوپٹہ ہے، اپنی کوئی جرسی ہے، اپنی کوئی چادر ہے، اپنا کوئی عبایا ہے، اپنا کوئی ماسک ہے، یا اوپر وہ کیا لگاتے ہیں حجاب کے لیے، وہ جو بھی ہے چیزیں جو عورتوں کے لباس کی ہوتی، کوئی چیز کسی کو نہیں دینی. اور اگر کہیں رشتہ داری ہے، تعلق واسطہ ہے، دوستی ہے، جہاں انکار بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ والا اس کا آسان حل ہے. جب ساگ کی تصویریں بھیج رہے ہو تو وہ گلے کی بھی تصویر لے کے بھیج دو. پہلے تو چلو مجبوریاں تھی، اب ہر چیز کی تو آپ تصویر واٹس ایپ کرتے ہو، تو جو گلا وہ مانگ رہی ہے اسی گلے کی تصویر لے کے اس کو واٹس ایپ کر دو. چلو تعلق بھی بچ جائے گا. انکار کرو گے تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو آپ سے سوٹ مانگتا ہے وہ جادوگر ہی ہے، یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی. لیکن کیونکہ یہ شر کا دور ہے، اپنے آپ کو بچاؤ جتنا بچا سکتے ہو. اگر وہ جادوگر نہیں ہے، اس کو تیری قمیض پسند آئی، کیوں سرور صاحب قمیض پسند آئی، جب قمیض پسند آئی، اگر تو اس کے اندر بنانے کی استطاعت ہے تو ہو سکتا ہے وہ نظر بد نہ لگے. اگر اس کے اندر اسی طرح کا سوٹ قیمتی بنانے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کی نظریں اس سوٹ کو چیر دے گی، نیگیٹو انرجی سے بھر دے گی. جب وہ تو سوٹ پہنے گی تو خود بیمار ہو جائے گی، چارپائی پہ پڑ جائے گی، خود چارپائی پہ پڑ جائے گی. اب دیکھیے میرے پاس نوابپور بیت الکریم سے جو فیملی آتی ہے، جو وکیل صاحب ہے، ان کی مسز ہے، وہ کینسر سے اٹھی، میں نے دودھ ابراہیم پہ ان کو لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو شفا دے دی. وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب میں شادی پہ گئی ہوں تو بس آ کے میں دوبارہ چارپائی پہ پڑ گئی. یعنی جو خاندان کی عورتیں تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو گئی ہے، اور پھر جس طرح آپ کو معلوم ہے ذمہ داروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے آدھا کلو پونا کلو ویسے زیور پہنا ہوتا ہے، تو جب وہ اس طرح بن سنور کے گئی ہوں گی، ساتھ جو ہے وہ میک اپ ٹھوکا ہوگا، تو جب بن سنور کے گئی، اوپر سے بیمار تھی، وہ اٹھ گئی، تو وہ لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوا. جب انہوں نے بد نظری ہوئی، یعنی ان نگاہوں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، تو کیا ہوا کہ رات کو فنکشن اٹینڈ کیا ہے، فجر وقت وہ چارپائی پہ پڑ گئی. فجر وقت چارپائی پہ پڑ گئی. ایک تو یہ بات. اگلی بات اللہ والوں یہ ہے کہ عورتوں کے اندر بیماری کی جو اگلی وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مردوں میں یہ چیز کم ہوتی ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ آج کا جو بیان ہے وہ زیادہ ہے ہی عورتوں کے حوالے سے، کہ عورتیں بہنیں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں. یہ اس طرح سہیلیوں کو دے دیا، کزنوں کو دے دیا پہننے کے لیے. اس طرح ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے تو بچے جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اتنی قدورتیں، نفرتیں نہیں ہوتی، پھر ان کے جسم بھی ایک
ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ عمریں ایک جیسی ہوتی ہیں, کزن ہوتے ہیں, سال کا فرق ہوتا ہے, تو ان کو ایک دوسرے کا سائز آ جاتا ہے. تو وہ بچیاں کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کپڑے پہن لی. اس طرح بہنیں ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیے. اب اللہ والو جب فرض کرو اب میرے پہ نیگیٹو انرجی ہے خدا نہ خاصہ, اب میں نے کپڑے پہنے, وہی کپڑے آپ کو میں نے دے دیے, تو جو کچھ ادھر ہے سارا آپ کو منتقل ہو جائے گا. اگر بڑی بہن فرض کیا بیمار ہے, اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. کیسے اثرات ہیں ذرا یہ, بلکہ میرے ذہن میں آگے نظر پر پڑ گئی ہے, یہ سن لیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کیسے اثرات ہیں. السلام علیکم حضرت صاحب, میری بہن نے آپ کا سورۃ 3 یعنی والتین والزیتون وہ عمل جو ہے وہ شروع کیا ہے, اور تب سے اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے. یعنی جب تک یہ عمل نہیں کیا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ اس سے پہلے وہ پابندی نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھتی ہوں تو رات کو مجھے خواب میں جنازے نظر آتے ہیں, یعنی ڈرونے اور برے خواب نظر آتے ہیں. پھر اس لیے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتی تھی. ابھی صرف 5 دن, بلال جاگ رہے ہو, ابھی صرف 5 دن سورۃ 3 کا عمل کیا ہے تو اللہ نے شفا دے دی ہے. اب وہ 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھ رہی ہے. لیکن ابھی اس کو شکایت ہے کہ مجھے کبھی کبھار ڈرونے خواب آتے ہیں, یعنی خواب کے اندر جنازے نظر آتے ہیں. کوئی علاج مزید ہے تو وہ تجویز فرما دیں. کوئی علاج نہیں ہے, جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں, نماز کی پابندی کریں, کملی والے پہ درود پڑھیں, استغفار کریں, اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. کسی وظیفے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو بچی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے خواب ڈرونے آتے ہیں, جنازے نظر آتے ہیں, اب یہ بچی کیا ہے؟ متاثرہ. اب اس کے کپڑے ہیں, اب یہ کپڑے چھوٹی بہن پہن لیتی ہے تو چھوٹی بہن بھی بیمار ہو جائے گی, چھوٹی بہن بھی بیمار ہو جائے گی. یہ اللہ والو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وبا ہوتی ہے, یعنی کرونا کا جیسا جراثیم دوسرے کو لگے. کسی کو آنکھیں شوب چشم کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوئی ہوں تو اس نے کو کپڑا لگایا, وہ کپڑا اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گے, آپ کی آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی. تو بالکل اسی طرح اب یہ بچی جو ہے یہ متاثرہ ہے, یہ افیکٹڈ ہے, نیگیٹو انرجی سے بھری پڑی ہے. اب یہ اپنا سوٹ دے دیتی ہے چھوٹی بہن کو تو چھوٹی بہن بھی بیمار ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ جو اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ ایک تو پہلے اپنے گھروں میں یہ دیکھیں کہ کوئی بہن بے نمازی ہے یا بیمار ہے, اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں, یا بیمار رہتی ہے, تو دوسری بہنیں اس کے کپڑے استعمال نہیں کریں, اس کے کپڑے استعمال نہیں کریں. اب یہاں خواتین کا فوراً سوال آئے گا, کیونکہ آپ لوگ تو سو رہے ہیں نا, خواتین تو بڑی جاگ کے اپنی باتیں سنتی ہیں, اور انہوں نے تو یہ بیان ویسے ہی بڑی دلچسپی کے ساتھ سننا ہے. شکر ہے کہ خانقاہ میں عورتوں کے اوپر بھی کوئی بیان ہوا ہے. اب وہ یہ کہیں گے کہ حضرت صاحب اگر کپڑے بہن پہن دی ہے, کپڑے چھوٹی بہن پہن دی ہے, یا چھوٹی کے کپڑے ہیں وہ تھوڑی سی 1 سال بڑی والی اس کو بھی پورے آ جاتے ہیں وہ پہن لیتی ہے, تو نیگیٹو انرجی اس کو منتقل ہو جاتی ہے. تو واشنگ مشین میں دھلتے بھی تو ایسے ہی ہیں, واشنگ مشین میں دھلتے بھی تو ایسے ہیں. حالانکہ اس سوال کے اندر جواب ہے, لیکن انہوں نے سوال کر کے چھوڑنا, اس لیے میں نے کہا کہ بعد میں بستی کروا کے جواب دینا تو میں ابھی دے دیتا ہوں. بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کپڑے دھلتے ہیں, دھلنے کا کیا مطلب ہے کہ ساری میل کچیل پانی سے نکل گئی, پاک ہو گئے. جب پھر پاک ہونے کے بعد اپنے کپڑوں کو سکھا دیا, پھر جو ان کے اندر نیگیٹو انرجی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے جب کپڑے کو پاک کر لیجیے. دیکھیں اس کپڑے کے اوپر کوئی پیشاب کا, گندگی کا کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے تو یہ کیا ہو گئے؟ ناپاک ہو گئے, ان کے اندر نیگیٹو انرجی آ گئی. جب ہم نے ان کو صابن سے لگا کے یا 3 بار پانی کے ساتھ جو اچھی طرح دھو دیا تو کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. پاک کا مطلب یہ ہے آج کی سائنسی زبان کے اندر کہ نیگیٹو انرجی نہیں ہے. دین اسلام کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے صاف ہونا. سمجھ آ گئی؟ پاک اور صاف. ہر صاف کپڑا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو. میرا خیال نہیں سمجھ آئی بات. یہ دو لفظ ہیں, پاک بھی ہونا چاہیے, صاف بھی ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کپڑا جو ہے یا یہ کارپیٹ ہے یا نیچے ٹائلیں ہیں
تو وہ صاف نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے تھوڑی دیر پہلے پیشاب کیا ہو تو پیشاب جو سوکھ گیا ہو تو کیا وہ پاک ہے؟ تو ہمارے جو شریعت شرط لگاتی ہے وہ کیا ہے؟ پاک اور صاف ہونا. سمجھ آ گئی؟ ایک ہے صاف ستھرا ہونا، صاف ستھرا ہونا وہ اور چیز ہے. ہماری شرط کیا ہے؟ پاک بھی ہو صاف بھی ہو. تو جب ہم نے استنجا کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہاتھ جو ہے وہ صابن کے ساتھ دھو لیے. پھر ہم نے وضو کیا، وضو کی دعا پڑھی تو ہمارے ہاتھ صاف تو پہلے ہو گئے تھے، اب وہ ہر لحاظ سے پاک بھی ہو گئے. بین ہی کپڑوں کا ہے کہ جب کپڑے آپ نے واشنگ مشین کے اندر ڈالے، آپ نے دھو دیے، وہ کپڑے پاک بھی ہو گئے، وہ کپڑے صاف بھی ہو گئے، کیونکہ پاک پانی کے ساتھ آپ نے دھوئے تو اس پاک پانی نے کپڑوں کو پاک کر دیا. ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ کلمہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. جب پاک چیز کے ساتھ دھویا تو اس پاک نے کپڑے کے اندر جو کثافت تھی اس کو نکال دیا، گندگی کو نکال دیا، پاک نے اس کو بھی پاک کر دیا. اگر نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جب قطرے کی نسبت دریا کے ساتھ ہوتی ہے وہ قطرہ رہ جاتا ہے یا دریا بن جاتا ہے؟ دریا بن جاتا ہے. اسی طرح جب ناپاک کی نسبت پاک کے ساتھ ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں رہتا، وہ پاک ہو جاتا ہے. گناہگار کی نسبت جب نیکوکار کے ساتھ ہوتی ہے وہ گناہگار نہیں رہتا، وہ نیک ہو جاتا ہے. دیکھیں جو مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کیا ہو گئے؟ پاک بھی ہو گئے، صاف بھی ہو گئے. اور آج کے دور میں بھی کوئی مشرک ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک بھی ہو جائے گا، وہ صاف بھی ہو جائے گا. ظاہری بدن کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ وہ دھوئے گا، غسل کرے گا. تو جب غسل کر لیا تو ظاہر اس کا کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا. تو جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کا باطن بھی صاف ہو گیا، پاک بھی ہو گیا اور صاف بھی ہو گیا. تو جو پانی ہے وہ پاک ہے، تو جس کے اوپر پاک پانی ڈالیں گے وہ دوسرے کو بھی پاک کر دے گا. اگر یہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہے، پانی ناپاک ہے، تو جب اس کو اس پہ ڈالیں گے تو یہ ناپاک ہے، یہ اس کو بھی ناپاک کر دے گا. اب تو کوئی عوام نہیں رہ گیا، تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا، کیونکہ عورتیں پہ سمجھتی نہیں ہیں بات کو، ہے وہ پہلے جذباتی ہو کہ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. یعنی یہ پانی کے اوپر انحصار ہے. پانی پاک ہے تو کپڑا ناپاک ہے، وہ اس کو پاک کر دے گا. اگر پانی ناپاک ہے، کپڑا پاک بھی ہوا تو اس کو بھی الٹا ناپاک کر دے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کلمہ پڑھا جائے. تو اب آج میں نے آپ کو 2-3 موتی جو ہے وہ دیے ہیں. ایک تو جب لباس بدلنا ہے، ستر کھولنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، اور دوسرا کیا احتیاط کرنی ہے کہ اپنا لباس کبھی کسی کو نہیں دینا. اپنا لباس آپ نے گلے کا ڈیزائن دینے کے لیے یا کوئی اور لیس لگائی ہے، کوئی اور رواج کی چیز ہے جس کو کسی نے بہانہ کر کے آپ سے کپڑا مانگا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ کپڑا نہیں گیا، آپ خود چل کے چلے گئے. پھر وہ اس کے اوپر ہے، اس کی نیت کے اوپر ہے، اس کے دین ایمان کے اوپر ہے کہ وہ واقعی اس نے ڈیزائن دیکھنے کے لیے کیا تھا یا آپ کے اوپر جادو کروانے کے لیے کیا تھا. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو ہوا وہ کس کے اوپر تھا؟ جو آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک تھے، جو بال تھے، اس کے اوپر جادو جو ہے وہ ہوا. کیوں؟ وہ جو موئے مبارک ہیں وہ کس کا حصہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک ہے. تو جو چیز مس کر گئی، چھو گئی، تو اس کا جسم کے سارے اثرات جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو عملیات کی دنیا میں جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے. جسم کے ساتھ کوئی بھی مس کی ہوئی چیز ہے، آپ اس کو لے کر آئیں، اس کے اوپر عامل جو ہے وہ عمل کرے گا، وہ ایسے ہی عمل اثر کرے گا جیسے سامنے بٹھا کر کیا جا رہا ہے. تو جتنی میں نے گزارشات کی ہیں پہلے 2 بیانات میں بھی تو آج بھی، تو نفع زیادہ تب ہوگا کہ پہلے 2 بیانات کو سن کے یہ بیان اس کے ساتھ تیسرا حصہ بھی جو ہے سنا جائے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے گھروں کے 80% مسائل بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی پڑھائی کے، بغیر کسی عامل کے گئے ختم ہو جائیں گے، محض احتیاط کے ساتھ. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو گھر گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات یہ بیانات کو سنیں اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.